عبداللہ بن عباس سے پایا ثبوت کو پہنچی، وہ صحیح بخاری کے حصہ کتاب التفسیر میں درج ہے۔ اس تفسیر کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت زمانہ کے لحاظ سے مختصر تفسیر بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس زمانہ میں کسی طویل تفسیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور بجز اسی قدر تفسیر کے جو محمد اسماعیل علیہ الرحمہ، اب یہ بھی محمد اسماعیل علیہ الرحمہ، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ محمد اسماعیل علیہ الرحمہ یہ بہت بڑے محقق ہیں ان کے، اور ان کی یہ کتاب ہے۔ اور محمد اسماعیل علیہ الرحمہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن کا حدیث پاک سے تعلق ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، محمد اسماعیل بخاری نہیں ہے۔ تو ان کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو تفسیر لکھا ہوا ہے یہاں جو ہے، محمد اسماعیل علیہ الرحمہ کی کتاب صحیح بخاری میں مندرج ہے، اور کہیں کوئی مستقل تفسیر دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کہ صرف بخاری شریف کا جو کتاب التفسیر ہے وہی قابل قبول ہے، اس کے علاوہ اور کچھ تفسیر کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے شدید اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امت مسلمہ نے، مفسرین نے 1300 سال تک ارق ریزی کے ساتھ قرآن پاک کی حفاظت کی ہے، اور اس کے مفاہیم کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے لیے قربان کی ہیں۔ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر تبرئے کریں، نعوذ باللہ ان کو برا بھلا کہیں۔ لیکن میں، جیسے میرا اصول ہے کہ میں تک کہتا ہوں کہ جو فریق ثانی کے نزدیک مسلمہ چیز ہے میں وہی پیش کروں گا، میں اپنی کوئی تحریر نہیں پیش کروں گا، میں وہی حوالہ پیش کروں گا جو ان کے نزدیک مسلم ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر وہی مسلم ہے جو بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کی کتاب التفسیر۔ اب آئیے سکرین پر دیکھیے، یہ ہے بخاری شریف کی کتاب التفسیر، حدیث نمبر ہے 4081۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کنت اسمعہ انہ لا یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات فیہ واخذتہ بحۃ یقول مع الذین انعم اللہ علیہم الآیہ فظننت انہ خیر۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی فریق مخالف کے نزدیک بڑی مسلمہ، اور ہمارے نزدیک بھی، ہم تو تمام صحابہ کرام ازواج مطہرات کا احترام کرنے والے، اور پھر ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی آ جائے تو ان کے نام پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اتنی عظیم ہستی وہ روایت کر رہی ہیں، اور میں نے کہا کہ فریق مخالف کے نزدیک اس لیے ان کا نام بہت گونجتا ہے کہ ایک روایت جو ان کی طرف منسوب ہے، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ بڑے زور و شور سے پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ روایت بڑی کمزور ہے، اور پھر اس کی توجیہ بھی موجود ہے، اس کی تطبیق بھی دیگر احادیث کے ساتھ بالکل ہو سکتی ہے اگر بندے کا ایمان سلامت ہو، بندہ اپنا ایمان بچانا چاہے تو حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتی تھی کہ انہ لا یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک نہیں وصال فرماتا جب تک اسے دنیا اور آخرت میں اختیار نہ دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں کو اختیار دیتا تھا، اگر چاہو تو اسی دنیا میں رہو، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ،
اس دنیا کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں میں یہ حدیث سنا کرتی تھی۔ فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات فیہ واخذتہ بخۃ، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے اور آپ پر سکرات کا عالم طاری تھا، آپ کی آواز میں ایک کرختگی سی، غیر معمولی سی کیفیت آ گئی تھی، تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ پڑھ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ آپ پڑھ رہے تھے، پوری مکمل آیت آپ نے پڑھی۔ فظننت انہ خیرا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، میں ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے بالکل مفہوم متعین ہو گیا کہ اس آیہ کریمہ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، نبوت، اجرائے نبوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ آخرت میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان لوگوں کو رفاقت نصیب ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب آگے آپ اسی بخاری شریف کی حدیث نمبر 4220، ابھی 4081 میں نے پیش کی تھی، 4220 اس کا مطالعہ کریں، سیم حدیث ہے، چند الفاظ کا فرق ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من نبی یامراد الا خیر بین الدنیا والآخرۃ وکان فی شکواہ الذی قبض فیہ اخذتہ بخۃ شدیدۃ فسمعتہ یقول مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فعلمت انہ خیرا۔ وہی حدیث، وہی مفہوم کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے تو آپ نے یہ آیہ کریمہ پڑھی تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، آخرت کی طرف آپ انتقال فرمانا چاہتے ہیں یا اس دنیا کو پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں انبیاء کے ساتھ جانا چاہتا ہوں برزخ میں، اگلی دنیا میں۔ اس دنیا کو میں پسند نہیں کرتا، میں اس دنیا کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف سے دوسری روایت۔ پھر صحیح مسلم میں بالکل یہی روایت 4475 نمبر پر مسلم شریف میں یہی روایت موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ 1609 نمبر پر یہی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے موجود ہے۔ مسند امام احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 23,315 نمبر پر یہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے لیکن مفہوم یہی ہے۔ پھر مسند احمد میں 24,262 نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ سے بالکل وہی الفاظ جو بخاری شریف میں آپ نے سنے، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسند احمد 24,519 نمبر پر پھر یہی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسند احمد 25,115 نمبر پر یہی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسند آگے مصنف ابن ابی شیبہ، اس سے بھی ایک روایت اپنے حق میں وہ پیش کرتے ہیں جو میں نے ابھی حضرت عائشہ صدیقہ کے پیش کی کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، اس کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں مختلف حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ مروا علی رجل یوم القادسیۃ وقد قطعت یداہ ورجلاہ وہو یفحص وہو یقول مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین واولئک
وحسن اولئک رفیقا، کہتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ایک آدمی زخمی ہو گیا، اس کے ہاتھ کٹ گئے، اس کے پاؤں کٹ گئے، اب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور ساتھ قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ پڑھ رہا تھا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اب میں اس دنیا سے کوچ کر رہا ہوں اور جنت میں ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت۔ پھر آگے پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی یہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ، نہ یہ وہ روایت نہیں، یہ وہ روایت ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر اس آیہ کریمہ کا سبب نزول بیان کی تھی کہ یہ آیہ کریمہ نازل کیوں ہوئی۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او من شاء اللہ منہم یا رسول اللہ ما ينبغي لنا ان نفارق فی الدنیا فإنک لو مت رفعت فوقنا ولم نرک فانزل اللہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یا کسی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم اس دنیا میں آپ سے ایک لمحہ جدا نہیں ہونا چاہتے، جب آپ وصال فرما جائیں گے اور جنت کے بلند درجات میں آپ تشریف لے جائیں گے ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے تو پھر ہم پہ کیا گزرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل کی کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، پریشان نہ ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے سچے اطاعت گزار ہو، تم جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگے، صدیقین کے ساتھ ہوگے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگے، تمہیں فرقت کا درد اور فرقت کی گھڑیاں نہیں گزارنا پڑیں گی بلکہ تمہیں ان کی سنگت نصیب ہوگی۔ پھر آگے مصنف ابن ابی شیبہ میں وہی حدیث جو ابھی پہلے میں نے پیش کی کہ جنگ قادسیہ میں ایک آدمی جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آخری سانسیں تھیں، وہ یہی آیہ کریمہ پیش کر رہے تھے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں وہی حدیث دوبارہ آئی ہے۔ آگے سنن کبریٰ امام بہقی کی جو ہے اس میں وہ بخاری شریف والی حدیث پھر دہرائی گئی ہے۔ آگے کئی حدیث پاک کی کتابوں میں یہ سنن کبریٰ للنسائی جو ہے اس میں آ رہی ہے وہی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تو آپ نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پھر آگے میں ایک مختصر کر رہا ہوں، تمام وہ حوالے میں آپ کو نہیں پیش کر۔ آگے المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں وہ حدیث جو میں نے شروع میں سبب نزول کے طور پر پیش کی تھی تفصیل کے ساتھ، یہ آپ اس کو ملاحظہ کریں، معجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 12394۔ اس کے الفاظ میں پڑھوں گا کیونکہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس عبداللہ بن عباس، جن کی ابھی مرزا خدا بخش مرزائی کی کتاب سے میں نے پیش کیا کہ ان کو وہ بہت بزرگ اور قرآن کے سب سے مستند مفسر مانتے ہیں، ان کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی لا احبک حتی انی لا اذکرک فلولا انی اجیء فانظر الیک ظننت ان نفسی تخرج۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جب آپ یاد آتے ہیں تو میں دوڑا دوڑا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، اور اگر میں آپ کو نہ دیکھوں ظننت ان نفسی تخرج، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری جان نکل رہی ہے، فاذکر انی ان دخلت الجنت صرت دونک، کہتے ہیں مجھے جب یہ یاد آتا ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو صرت دونک فی المنزلۃ، تو میں کسی نچلی منزل میں ہوں گا، فشک ذلک علی، تو یہ بات مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے، وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَاتِ،
میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی سنگت نصیب ہو۔ فلم یردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلاہا علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور جی آیہ کریمہ اسے پڑھ کے سنائی کہ اے میرے غلام، اللہ تعالیٰ نے تیری پریشانی کا حل پیش کر دیا ہے، قیامت والے دن تم میرے ہی درجے میں ہوگے، کیونکہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، میری اتباع کرتے ہو۔ پھر آگے مسند موجم الاوسط للطبرانی، اس میں یہی روایت آئی ہے، موجم الصغیر للطبرانی میں یہی روایت آئی ہے۔ اس سے آگے تفسیر ابن ابی حاتم میں بار بار یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف روایات جو ابھی میں نے پیش کی ہیں وہ آ رہی ہیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ ان کی تفسیر کیا ہے۔ اور یہ آخری روایت پیش کر کے میں بات ختم کروں، یہ شعب الایمان امام بہقی کی ہے، اس میں وہی روایت پیش کر رہے ہیں کہ صحابی رسول کس طرح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی پریشانی پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں کہ قیامت والے دن آپ کی جدائی کو میں کیسے برداشت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جی آیہ کریمہ نازل فرماتا ہے۔ تو یہ صرف میں نے کتب احادیث پیش کی ہیں، اگر میں کتب تفاسیر بھی پیش کروں، دیگر کتابیں جو 1300 سال تک ہمارے اکابر نے لکھی ان کو پیش کروں تو سینکڑوں حوالے آ جائیں گے کہ اس آیہ کریمہ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ نبی ساز یہ آیہ کریمہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی معیت کی بشارت دے رہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی اصل تفسیر سورہ نساء کی آیہ نمبر 69 کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی صحیح تفسیر کیا ہے اور اس میں کیا تحریف کی جاتی ہے۔ صحیح تفسیر تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کے احکام کو مانے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو جنت میں وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے اس آیت کی وہ تفسیر جو نبی رحمت نے پیش کی، صحابہ کرام نے پیش کی، تابعین نے پیش کی، فقہا نے، مفسرین نے، مجددین نے اور تمام اکابرین امت نے، محدثین نے، شارحین نے پیش کی۔ اور ایک وہ تفسیر ہے جو مرزا بشیر الدین محمود نے پیش کی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ یہاں ما جو ہے اس کا معنی تو ساتھ ہوتا ہے، لیکن میں نے یہاں اس کا معنی من کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری مجبوری ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، necessity is the mother of invention، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں کہ میری ضرورت ہے، میری مجبوری ہے کہ اگر میں ماں کو ساتھ کے معنی میں کروں تو پھر میرے ابا جان کی نبوت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، اس لیے مجھے یہاں قرآن کو مولڈ کرنا پڑتا ہے، قرآن کی تحریف کرنا میری مجبوری ہے کہ ما یہاں من کے معنی میں ہے۔ اور پھر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء میں شامل ہو جائے گا، صدیق میں شامل ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا، شامل نہیں ہو جائے گا بلکہ شامل باجا بن جائے گا۔ وہ ایک لطیفہ ہے
بڑا مشہور ہے، ہو سکتا ہے کسی دوست نے، بہن بھائی نے سنا بھی ہو کہ کچھ قوال کہیں قوالی کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک کسان دوپہر کو ہل چلا رہا تھا اور گرمی کی وجہ سے بہت تنگ آ چکا تھا، پسینہ سر کی چوٹی سے لے کر ایڑیوں تک نکل رہا تھا۔ جب قوالوں کو دیکھا تو ہل روک دیے اور ان کے پاس گیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے بادشاہ کے دربار میں قوالی کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، مصیبت میں جکڑا ہوا ہوں، سارا دن ہل جوتتا ہوں، جانوروں کی خدمت کرتا ہوں، پھر بھی کچھ ملتا نہیں ہے، تو مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ وہ کہنے لگا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں بھی کچھ کر لوں گا، وقت گزار لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اب قوالوں نے اپنے وہ ساز اور مزامیر اٹھائے ہوئے تھے، کسان نے کیا کیا، بیلوں کے گلے سے وہ جو جوا ہوتا ہے وہ نکالا، اتارا، بیل وہیں چھوڑ دیا اور اسے اپنے کندھے پہ رکھ لیا اور قوالوں کے ساتھ چل پڑا۔ جب بادشاہ کے دربار میں گئے، قوالوں نے قوالی شروع کی، کوئی طبلہ بجا رہا ہے، کوئی بانسری بجا رہا ہے، کوئی ساز بجا رہا ہے، کوئی ساز بجا رہا ہے، اور وہ کسان اسے جوا جو ہے اسے لے کر کبھی اس کے کسی وہ حصے پر ہاتھ لگاتا ہے، کبھی کچھ ایکشن کرتا ہے، کبھی کوئی ایکشن کرتا ہے۔ جب قوالی ختم ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ بہت خوب تم نے قوالی کی ہے، دوسرے سارے ساز تو میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں، سنے ہیں، ان کو تو میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ نیا ساز جو اس دفعہ تم لے کے آئے ہو، یہ جوا کی صورت میں، پنجالی جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اس کی آواز میں ذرا علیحدہ سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے بجتا ہے اور اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، مہربانی کر کے ذرا اسے علیحدہ سیپریٹلی مجھے سنا دیں۔ تو اب قوالوں کی جان پہ بن گئی کہ یہ کیا ہوگا، اب اس نے تو بجنا نہیں، اس کی تو آواز آئے گی نہیں، تو بادشاہ ہمیں، شاید بادشاہ وہ اپنے مزاج کے مالک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی غلطی پر قتل کا حکم صادر کر دیں کہ دیکھو یہ کوئی ساز ہے نہیں، انہوں نے ویسے ہی اس کو جوڑ لیا سازوں کے ساتھ، پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے کسان کو کہا جو بجا رہا تھا اس کو ذرا تم علیحدہ بجاؤ، تو کسان کہنے لگا حضور پناہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساز شامل باجا ہے، یہ دوسروں کے ساتھ بجتا ہے، اکیلا نہیں بجتا، دوسرے بجیں گے تو یہ بھی بجے گا، اکیلا نہیں بجے گا۔ تو شامل باجا بننا چاہتے ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہم بھی شامل ہو جائیں گے ان میں۔ ایسے شامل نہیں ہوتے۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ تم محنت کر کے کما لو، یہ وہبی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ بے شک پوری زندگی اطاعت کرتے رہو، جو بھی کرتے رہو، محنت کر لو، مجاہدے کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، لہٰذا کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ کسبی نہیں، وہبی چیز ہے۔ سامعین و ناظرین کی خدمت میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ہو سکتا ہے پریشان ہو رہے ہوں، یہ وہبی اور کسبی کیا ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہیں، بندہ اپنی محنت سے انہیں نہیں حاصل کر سکتا۔ نبوت ایسی ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے، کوئی بندہ محنت کر کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن دیگر درجات، شہادت، صالحیت، صدیقیت، یہ کسبی بھی ہیں، بندہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی شامل حال ہوتا ہے، اطاعت اور فرما برداری سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب سے مل جاتا ہے، وہ صدیق ٹھہرتا ہے، وہ صالحین میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن نبوت ایسا منصب ہے جو محنت سے نہیں ملتا۔ جو کہے کہ فلاں نے کیونکہ بہت زیادہ اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، بہت نیک کام کیے ہیں، اس لیے نبی بن گیا ہے، تو امت مسلمہ کا ہر فرد اسے پاگل ہی کہے گا، کیونکہ امت مسلمہ میں یہ بات اس طرح مسلم ہے جس طرح 2 اور 2 4 مسلم ہیں۔ اور یہ صرف امت مسلمہ کے نزدیک نہیں،
بلکہ امت قادیانیت میں بھی یہ بات مسلم ہے کہ نبوت کسبی نہیں وہبی ہے، یہ اطاعت سے فرما برداری سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے، وہ دیتا رہا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ سامعین و ناظرین، یہاں مختصر سی بریک لیتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔